بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام پیارے بچوں صفحہ نمبر 4 کھولیں۔ صفحہ نمبر 4 سورۃ الوضحیٰ۔ آپ نے سورۃ الوضحیٰ یاد کرنی ہے اور یہ آپ کا برائے حفظ، یعنی کہ آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، یہ آپ کا یاد کرنے کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الوضحیٰ سنی، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے سورت اور ترجمہ دونوں یاد کرنے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی کہ پہلے سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے اس سے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ کیا آپ نے اس سے پایا؟ کیا آپ نے اس سے نہیں پایا کہ آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھٹکیے، اور آپ اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ تو آپ نے یہ سورت اور سورت کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ صفحہ نمبر 41۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام نے انسانی معاشرے کو عدل، انصاف، انسانی ہمدردی، سخاوت، مساوات، اخلاق و آداب، اعتدال پسندی اور حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں سے متعارف کیا ہے۔ اس باب میں انسان کی معاشی زندگی کے ان اہم موضوعات کو اسلامی اصولوں اور قرآن سنت کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ طلبہ میں صحیح اسلامی جذبہ پیدا ہو اور اخلاق و آداب سے مزین معاشرہ تشکیل پائے۔ سخاوت کا مفہوم: اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اس کے عطا کردہ مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے۔ غریب، محتاجوں، مسکینوں،
یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی خدمت کرنا اور ضرورت کے وقت ان کی مالی امداد کرنا اسلام میں ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ سخاوت کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بے حد سخی تھے۔ وہ ہمیشہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مالی امداد کرتے رہتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے اور غلاموں کا خیال رکھتے۔ صحابہ اکرام حسب توفیق ہر موقع پر سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ دیگر صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و اسباب حاضر خدمت کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہر ضرورت کے وقت رفع عامہ کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیں اور حقوق العباد کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ آپ کے اصل حسنہ پر عمل پیرا ہو کر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان کیسے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حسنہ پر عمل کر اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر۔ بخل اور اس کی مذمت۔ بخل سخاوت کا متضاد ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی نہ اپنی جائز ضروریات مثلا لباس، تعلیم، خرچ، خوراک اور علاج معاوضہ پر مناسب و ناجائز طریقے سے خرچ کرے اور نہ ہی اپنی دولت ضرورت محتاجوں اور حاجت مندوں یعنی کہ جو ضرورت مند ہیں یا جو حاجت مند ہیں کی ضرورت پوری کرنے پر خرچ کرے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ بخیل سے کیا مراد۔ بخیل سے مراد ایک شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا لباس، تعلیم، خرچ اور علاج پر مناسب اور جائز طریقے سے خرچ کرے، یعنی کہ نہ تو وہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے یعنی کہ جائز طریقے سے بھی وہ اپنے پہ خرچ نہیں کرتا، خود بھی جو ہے اپنے آپ پہ نہ کپڑوں پہ پیسے لگاتا ہے، نہ تعلیم پہ اور نہ خوراک پہ اور نہ ہی علاج وغیرہ پہ اور نہ ہی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اس طرح کا بندہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں لیکن پھر بھی وہ نہ اپنے پہ خرچ کرے اور نہ دوسروں پہ خرچ کرے۔ ایسا شخص بخیل کہلاتا ہے۔ جی ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ بخیل۔ اسلام میں بخیل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ بخیل شخص ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنے گھر کے افراد کی جائز ضروریات کو بھی پورا کرنے میں بخل سے کام نہیں۔ جیسے آپ نے اوپر بھی پڑھا کہ وہ لباس، تعلیم، خوراک اور اپنے جائز طریقے مطلب کہ اپنے جو جائز طریقے ہیں ان سے بھی نہیں خرچ کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ فالتو خرچ کریں گے تو وہ آپ کے فضول خرچی میں آ جائے گا، لیکن وہ جو جتنی ضرورت ہے اس پہ بھی خرچ نہیں کرتا، ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے اور یہ بخل ہوتا ہے۔ تو بخیل شخص ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنے گھر کے افراد کی جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ اسے یہ تو ہوتا ہے کہ میں ہر پیسے زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ہوں لیکن وہ پھر بھی خرچ نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی سورۃ الہمزہ پارہ 30 آیات نمبر 2 تا 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ:
جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کو موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سخاوت کے معاشی فوائد۔ سخاوت ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سخی انسان کو معاشرے میں عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے۔ اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے پر اسے قلب سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس شخص کو جو سخی شخص ہوتا ہے اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ سخی انسانوں کی ہدایت ایک فلاح اور خوشحال معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ سخی انسانوں کی ہدایت ایک فلاحی اور خوشحال معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، یعنی سخی لوگوں کی وجہ سے ایک فلاحی اور خوشحال معاشرہ بنتا ہے۔ سخاوت سے معاشرے میں امیر اور غریب میں باہمی پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ اسلام کے جو خوبصورت اصول ہیں جو ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، عمل کرتے ہوئے فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی جائز ضروریات پر مناسب طریقے سے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اور اپنے خاندان اور محلے کے تمام مستحق افراد کی مالی معاونت کرنے کی اولین ترجیح دینی چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تفصیل سے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، سخاوت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے تفصیل سے بتانا ہے سخاوت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اس کے عطا کردہ مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی خدمت کرنا اور ضرورت کے واقعین کی مالی امداد کرنا اسلام میں ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ کہ جن کے پاس مال ہو، جو دے سکتے ہیں، ان پر فرض ہے۔ تو اب یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ جی سوال نمبر 2، بخل کیا ہے اور بخیل کون ہوتا ہے؟ بخل آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا لباس، تعلیم، خرچ، خوراک اور علاج معالجے پر مناسب و جائز طریقے سے خرچ کرے اور نہ ہی اپنی دولت ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر خرچ کرے، ایسے شخص بخیل کہلاتا ہے۔ تو آپ نے بخیل سے مراد سے لے کر بخیل کہلاتا ہے، بخل سے مراد سے لے کر بخیل کہلاتا ہے تک آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا جواب نمبر 2 ہے۔ جی سوال نمبر 3، سخاوت کے بارے میں ایک قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے سخاوت کے بارے میں۔ تو آپ نے یہ لکھنا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت و خلوص سے کر دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یہ آپ کا جواب نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 4، سخاوت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تحریر کریں۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے
اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ جی سوال نمبر 5، سخاوت کے چند معاشرتی فوائد، یعنی کہ معاشرے میں سخاوت کے کون سے فوائد ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ معاشرے میں سخاوت کے فوائد: سخاوت ایک پسندیدہ عمل ہے، سخی انسان کو معاشرے میں عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے سخاوت کے معاشی فوائد۔ اسے قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے پر اسے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ سخی انسان کی ہدایت ایک فلاحی اور خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی سخی انسان کی ہدایت ایک فلاحی اور خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سخاوت سے معاشرے میں امیر غریب میں باہمی پیار محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مختصر جوابات میں، تو آپ نے اس میں سے مختصر جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سخاوت سے متعلق صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا تھا؟ سخاوت سے متعلق صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا تھا؟ آپ کا جواب ہے کہ صحابہ کرام بہت سخی تھے۔ بخیل سے متعلق قرآن کریم میں یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ترجمہ: جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال نمبر 3، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا مال خرچ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، سخاوت یا بخل؟ تو اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سخاوت لکھنا ہے۔ سخاوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر خرچ کرنا۔ اور جو بخیل شخص ہوتا ہے، جو بخل کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مال میں سے نہ ہی اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور نہ ہی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہے اور اس میں آپ نے مناسب الفاظ لگانے ہیں اور ان کو پر کرنا ہے۔ پہلی خالی جگہ، سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، جی سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، سخی۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، سخی۔ اگلی خالی جگہ دیکھتے ہیں، بخل کرنے والے کو کہتے ہیں بخیل۔ کیا کہتے ہیں، بخیل۔ سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان کو لقب سے مشہور ہو گئے۔ سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان کون سے لقب سے مشہور ہوئے، غنی۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، غنی۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے شخص کو کرتا ہے، جی پسند۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مال و دولت ہے کیا، نعمت۔ کیا ہے، نعمت۔ تو آپ نے لکھنا ہے نعمت۔ سخاوت کرنے والے سے مال و دولت میں ڈیش پیدا ہو جاتی ہے۔ سخاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مال و دولت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، برکت۔ اللہ تعالیٰ شخص کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی شخص کو پسند نہیں کرتا، بخیل شخص کو، یعنی جو بخل کرتا ہے، جو نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، بلکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ دن رات وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا جائے، لیکن وہ اس میں سے خرچ کچھ بھی نہیں کرتا۔ شخص کو خالی جگہ شخص کو خالی جگہ کر رکھتا ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا شخص مال کو کیا کرتا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے بخیل شخص مال کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ سخاوت میں ڈیش ہونا چاہیے۔ سخاوت میں کیا ہونا چاہیے، ہمیں سخاوت میں بلند ہونا چاہیے، یعنی سخاوت میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں سخاوت میں
مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سخی ہونا چاہیے. آپ کو اپنی مال و دولت ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دینی چاہیے، ان میں تقسیم کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. سوال نمبر 4، درست جواب کے سامنے ٹک یعنی کہ صحیح کا نشان لگائیں. سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، جی پیارے بچوں، سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی. تو آپ نے سخی کو ٹک کرنا ہے. سخاوت کا متضاد لفظ ہے. سخاوت کا متضاد لفظ کیا ہے؟ منافقت، جھوٹ، بخل یا مساوات. تو بخل، کیونکہ اس سے مراد سخاوت سے مراد یہ کہ اپنے مال کو ضرورت مندوں حاجت مندوں پہ خرچ کرنا. لیکن بخل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بخیل شخص کیا کرتا ہے کہ اپنے مال کو نہ ہی اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے خاندان اور نہ ہی ضرورت مندوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو پسند فرماتا ہے؟ سخاوت کو. تو آپ نے سخاوت کو ٹک کرنا ہے. سخاوت کرنے سے مال ہوتا ہے، جی سخاوت کرنے سے مال زائدہ. تو آپ نے زائدہ کو صحیح کرنا ہے، ٹک کرنا ہے. زائدہ کو آپ نے اس پہ درست کا نشان لگانا ہے. سخاوت کرنے سے مال ہوتا ہے زیادہ. تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ زیادہ. زیادہ کو آپ نے ٹک کرنا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں. میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی. آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.